تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یہ کام کاج چکر جھمیلے ختم نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں دوستو ہماری پرانی جوار کی گھاس ہے. ابو جان وہاں بھی 2 گٹھڑیاں کاٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ دوستو ہم نے درانتی اور کپڑا اٹھا لیا ہے جو کہ بہت زیادہ غصہ دکھائی دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے. یہ بندہ نچیز کاشف ندیم ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صبح کے 5 بجے کا ٹائم ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ صبح سویرے 5 بجے ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز. صبح سویرے مسجد و امام بارگاہ کا صحن بڑا پیارا دکھائی دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. امام بارگاہ بھی صاف اور ستھرا دکھائی دے رہا ہے. خیر دوستو ہم بسم اللہ پڑھ کر فجر کی نماز پڑھیں گے. الحمدللہ دوستو ہم نے فجر کی نماز خیر سے پڑھ لی ہے. صبح سویرے دوستو بندہ جب جلدی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک. بس کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا. پہلے چند دن دوستو موسم اچھا تھا، اب پھر گرمی ہو گئی ہے. صبح کا ٹائم ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے. انکل کی دکان بھی اب خیر سے تیار ہو گئی ہے. سورج خیر سے طلوع ہو گیا ہے. یہ دیکھیں دوستو پلستر وغیرہ دکان ہو گئی ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ ایک ہوٹل لگائیں گے، یعنی کہ ہمارے گاؤں کا یہ پہلا ہوٹل ہوگا. ذرا دکان کی چھت کے اوپر چلیں گے. یہ دیکھیں دوستو دکان کی چھت کے اوپر سے ہمارا گاؤں الحمدللہ بڑا پیارا دکھائی دے رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سامنے برگد کا پیڑ، مسجد و امام بارگاہ، کوئل کی سریلی آواز اور وہ کزن کی دکان. ہمارا پیارا کزن اپنے گھر کے اندر ہی 2 کمرے بنوا رہا ہے اور اب چھت ڈالی جا رہی ہے. یہ دیکھیں ٹائلیں سڑک پہ ڈال دی ہیں. ایک سائڈ پہ ہے راستہ الحمدللہ ہے. چھوٹی ٹائلیں ہیں، یہ چھت پہ ڈالی جا رہی ہیں. یہاں سے یہ ٹائلیں لے کر اندر لے کے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں عربیے میں. الحمدللہ ہم اپنے پیارے گھر کے دوستوں قریب آ گئے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ والا ویو بڑا پیارا دکھائی دے رہا ہے. جوار کی یہ جو 1 کنال گھاس ہے آدھی ہم نے اس کی کٹائی کر لی ہے اور یہ آدھی باقی ہے. خیر دوستو سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے جانوروں کے باڑے میں. صبح سویرے پرندے بہت زیادہ چہچہا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں دوستو گائے ہر بار کی طرح مزے سے گھاس کھا رہی ہیں. درانتی اور کپڑا دیکھیں گے دوستو. میں جب بھی درانتی اور کپڑا اٹھاتا ہوں تو اس جگہ پہ رکھتا ہوں، یعنی کہ شیشم کے درخت کے اوپر، مگر آج یہاں نہیں ہے کیونکہ کل میں نے گھاس کی کٹائی نہیں کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوکا مشین والے کمرے میں دیکھیں گے یہاں پہ اندھیرا بہت زیادہ ہے. لائٹ آن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ لائٹ آن ہو گئی ہے. یہ دیکھیں یہ کپڑا ہو گیا اور یہ درانتی. دوبارہ لائٹ آف کر دیں گے. الحمدللہ دوستو ہم نے درانتی اور کپڑا اٹھا لیا ہے. اب سیدھا چلیں گے گھر کے قریب جو 1 کنال ہے وہاں پہ جوار کی گھاس کی کٹائی کریں گے. اس دروازے کو اچھی طرح بند کر دیں. دروازہ ہمارا بند ہو گیا ہے. یہ دیکھیں گائے اور بچڑی مزے سے گھاس کھا رہی ہیں. بکریاں ادھر ہیں. چڑیاں بہت زیادہ صبح سویرے ادھر ادھر اڑ رہی ہیں. کاظم علی فی الحال بکریاں چرانے کے لیے نہیں لے کے گیا. کچھ دیر بعد کاظم علی بھی آ جائے گا اور بکریاں لے کے جائے گا. ذرا آؤٹنگ کے لیے چر بھی لیں گی اور ان کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. الحمدللہ دوستو ہم جوار کی گھاس والی جگہ پہ خیر سے آ گئے ہیں. کپڑے کو یہاں پہ رکھ دیں گے، بلکہ ایسا کریں گے کہ اسے بچھا دیں گے تاکہ جوار کاٹ کے ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں. یہ جناب بڑے حیرت کی بات ہے دوستو کہ صبح 6 بجے بھی گرمی بہت زیادہ ہے. ہوا کا تو نام و نشان
بھی نہیں ہے, ایک پتا بھی نہیں ہل رہا. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. خیر بسم اللہ پڑھ کر جوار کی گھاس کاٹنا شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس گھاس کو کپڑے کے اوپر رکھیں گے. یہ جناب اس طرح دوستو جوار کی گھاس کاٹ کے ہم 2 گٹھڑیاں بنائیں گے, پھر لے کے چلیں گے جانوروں کے باڑے میں. الحمدللہ دوستو گھاس کی ہم نے 1 گٹھڑی کاٹ لی ہے. یہ دیکھیں یہ گٹھڑی تیار ہے. اب اسے جانوروں کے باڑے کے اندر لے کے چلیں گے. جوار کی گھاس کے بالکل ساتھ ہی دوستو یہ دیکھیں یہ جو بیپاری ہیں افتخار علی, انہوں نے یہ زمین ہمارے کزن سے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے. انہوں نے اس میں تل کاشت کیے ہیں جس پہ اب الحمدللہ مکمل طور پر پھل لگ چکا ہے. یہ دیکھیں فصل ان کی الحمدللہ بہت زیادہ اچھی ہے. پسینہ مجھے بہت زیادہ دوستو آ رہا ہے کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے. وہ وہاں پہ کزن نے چارپائی ڈالی ہے, چل کے وہاں ذرا ریسٹ کریں گے. ہمارے گاؤں میں دوستو اب کھجور کا سیزن بھی ختم ہونے والا ہے. اکا دکا کوئی درخت ہوں گے جن پہ پھل باقی ہے. زیادہ پھل اب کھجوروں کا ختم ہو گیا ہے. اس دفعہ کھجور بھی بہت زیادہ مہنگی تھی. 200 سے 300 روپے تک نارمل کھجور کلو تھا. چارپائی کو سیدھا کریں گے. یہ چارپائی اس لیے اسے کھڑا کیا گیا تھا تاکہ اس پہ کوئی کتا بلا نہ بیٹھے. خیر دوستو اب ذرا ریسٹ کریں گے. اف میرے خدایا بہت زیادہ تھک گیا ہوں دوستو. صرف 1 گٹھڑی کاٹی ہے. فی الحال تو نہری کے قریب بھی جانا ہے. وہاں پہ بھی جو ہماری پرانی جوار کی گھاس ہے ابو جان وہاں بھی 2 گٹھڑیاں کاٹتے ہیں. یہ دیکھیں دوستو ہمارے گھر کے قریب 2 کھجور کے درخت ہیں. ایک کے کھجوروں کا رنگ سرخ ہے اور دوسرا جو درخت ہے اس کے کھجوروں کا رنگ پیلا ہے. اب کھجوروں کا سیزن ختم ہے. یہ دیکھیں پرندے جب آ کے کھجور کھاتے ہیں تو کچھ کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں. یہاں پہ بھی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ زمین صاف ہے. یہ کھجوریں کھانے کے لائق ہیں یعنی کہ خراب نہیں ہیں. پرندوں سے مجھے دوستو یاد آیا ہمارے گھر کے اندر امرود کا چھوٹا سا درخت ہے. اس پہ بلبل نے چھوٹا پیارا سا گھونسلہ بنایا ہوا ہے. پہلے گھونسلے میں انڈے تھے, اب 2 ان کے ننھے منھے بچے ہیں. چل کے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں. نعمان علی بھی الحمدللہ دوستو جاگ گیا ہے. یہ کھجوریں ہم دیں گے نعمان علی کو, ہمارا پیارا بھانجا آذر. خیر دوستو ہم چلیں گے گھر کے اندر اور آپ کو دکھائیں گے بلبل کے بچے. صبح سویرے عدنان چنے لے کے یعنی کہ چھولے لے کے جا رہے ہیں دوستو گھر ناشتے کے لیے. خیر اب ہم بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر چلیں گے. مجھے بلبل دیکھ کے بہت زیادہ غصہ کر رہی ہے دوستو. ذرا آپ کو بچے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بچے بھی بہت زیادہ شور کر رہے ہیں. بلبل بھی یہ دیکھیں آ گئی ہے جو کہ بہت زیادہ غصہ دکھائی دے رہی ہے. بچے الحمدللہ ان کے بڑے پیارے دکھائی دے رہے ہیں. ایک بار دوستو پھر ہم گھر سے باہر آ گئے ہیں. کزن ہمارا عربیے پہ ٹائلیں لوڈ کر رہا ہے. پسینہ چیک کریں, بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے آج. دوستو گھر پہنچتے ہی ہمیں تھما دی گئی ہے ہماری ننھی گڑیا جنت, اور یہ ہمیں دیکھ کے رو رہی تھی, بہت زیادہ شور مچا رہی تھی. تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یہ کام کاج چکر جھمیلے ختم نہیں ہوں گے, پہلے ہم ذرا اپنی ننھی گڑیا جنت کو باہر گھما کے لے کے آتے ہیں. ذرا چل کے چارپائی پہ دوبارہ بیٹھیں گے. بلبل دوستو بہت زیادہ شور کر رہی تھی. دونوں میل فیمیل دونوں بلبل بہت زیادہ شور کر رہے تھے, تو ہم نے انہیں زیادہ تنگ نہیں کیا. جب ذرا ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اس دوستو ولاگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں. ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب راکھا.